بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ جناب زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئی۔ آپ کی ولادت سے امام علی علیہ السلام کا پورا گھر نور اور خوشی سے بھر گیا۔ ابھی آپ بہت چھوٹی تھی کہ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چل بسے اور اس کے کچھ دنوں بعد آپ کی والدہ بھی شہید ہو گئی۔ جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دکھ دیکھے شاید ہی کسی نے دیکھے ہوں گے، لیکن انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں صبر سے کام لیا اور ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو نہیں بلایا۔ امام علی علیہ السلام نے جناب زینب کی اس طرح تربیت کی کہ آپ کو ایک ایسی عالمہ کہا جاتا تھا جس نے کسی سے پڑھا اور سیکھا نہیں تھا۔ آپ کے خاندان کے بچوں نے کسی نہ کسی سے علم حاصل کیا تھا، لیکن یہ آپ کی خاص بات تھی کہ آپ نے ایک ایسی پاک اور پاکیزہ گود میں تربیت پائی جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آپ کا علم ایسا تھا کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا، میری پھپھی زینب نے کسی عام انسان سے علم حاصل نہیں کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ جوان ہوئی اور آپ کی شادی کا وقت قریب آیا تو آپ کی شادی آپ کے چاچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کر دی گئی۔ جناب عبداللہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب عبداللہ سے اس شرط پر شادی کی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے الگ نہیں ہوں گی اور وہ جہاں جائیں گے جناب زینب بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود کو معصوم اماموں سے الگ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جناب عبداللہ نے بھی اس شرط کو قبول کر لیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ مدینے کی عورتوں کو قرآن کا درس دیا کرتی تھی۔ کوفے میں بھی آپ عورتوں کو دین سکھاتی اور ان کے سوالوں کے جواب دیا کرتی تھی، لیکن اسی کوفے میں آپ کے بابا امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ دوسرے شیعوں کی طرح اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کو اپنا امام مانتی تھی اور ان کی اطاعت کرتی تھی۔ 10 سال بعد دھوکے سے امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ایک نئے پیریڈ کی شروعات ہو چکی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کو امامت ملی اور انہوں نے اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ یزید کی مخالفت کی۔ یزید کے بادشاہ بنتے ہی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کرنے کو کہا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے چلے آئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے شوہر سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جہاں بھی جائیں گے وہ ان کے ساتھ جائیں گے، لہٰذا جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے نکل گئیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکے گئی اور کچھ مہینے مکے میں ہی رہی۔ پھر جب کوفے والوں نے امام کو خط لکھ کر کوفے آنے کی دعوت دی اور امام نے اپنے کوفے جانے کا ارادہ کیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ کوفے کے لیے نکلی، لیکن عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے امام کے قافلے کو راستے میں روک دیا گیا اور امام اور ان کے قافلے کو کوفے میں جانے نہیں دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا لے جایا گیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کی پلاننگ شروع ہو گئی۔ 10 محرم کو جنگ ہوئی جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں اور ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا میں شہید ہونے والوں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بچے جناب اون اور جناب محمد بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے سبھی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا اور وہاں سے انہیں شام بھیج دیا گیا۔ ان اسیروں کے قافلے کو جناب زینب سلام اللہ علیہ لیڈ کر رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے اور شام میں ایسے خطبے دیے کہ یزید کی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام اور تمام شہیدوں کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا۔ واقعہ کربلا کے کچھ سالوں بعد آپ کی وفات ہو گئی۔